ناول باغی رائٹر تمیم قسط نمبر 26۔ طلحہ جب گھر میں داخل ہوا تو ساجدہ بانو اسے کچن میں دکھائی دی۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام۔ ارے طلحہ بیٹا آیا ہے کیا؟ ساجدہ بانو اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسے گلے سے لگاتے ہوئے محبت سے اس کا سر چوم لیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ میں ٹھیک ہوں آنٹی، آپ بتائیں آپ کیسی ہیں؟ اور یہ اینا گڑیا کہاں ہے؟ میں تو ٹھیک ہوں، اور تمہاری اینا گڑیا کہاں ہوگی؟ لان میں ہی ہوگی، ہر وقت وہیں پر ہی بیٹھی رہتی ہے، بور ہوتی رہتی ہے تو مسوری کا سامان لے کر لان میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ آنٹی آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ آپ اینا کو لے کر وہاں آ جائیں، ہم سب مل کر ایک ساتھ رہیں گے، اس طرح اینا بھی بور نہیں ہوگی، فرح کے ساتھ اس کی دوستی بھی ہو جائے گی۔ لیکن بیٹا اب میں نے آپ کی ایک بھی نہیں سنی، میں پورا پلان بنا کر آیا ہوں، آپ اینا کو لے کر چل رہی ہیں میرے ساتھ، لیکن بیٹا اتنی جلدی بھی کیا ہے، کچھ ٹائم تو دو تاکہ میں پیکنگ کر لوں۔ ٹھیک ہے پھر میں جب تک اینا کو دیکھ آتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ وہ حرین کو ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا تو وہ اسے لان میں پینٹنگ کرتے ہوئے ہی ملی۔ اس نے ایک بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بنائی تھی۔ ارے واہ اینا گڑیا، تم نے تو بہت ہی پیاری پینٹنگ بنائی تھی، زبردست۔ طلحہ کی آواز سن کر حرین چونکی تھی، وہ پلٹی۔ ارے طلحہ بھائی آپ یہاں کب آئے؟ حرین اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ طلحہ مسکرایا اور اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، بس ابھی ابھی آیا ہوں اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ کیوں بھائی سب خیریت ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، بس تمہیں کسی سے ملوانا تھا۔ کس سے؟ حرین نے پوچھا۔ ہے بس ایک لڑکی، بس آؤ تو صحیح میرے ساتھ، یقیناً تمہیں بہت خوشی ہوگی اس سے مل کر، اب تم بالکل بھی بور نہیں ہوگی۔ لیکن بھائی لیکن کچھ نہیں، تم آؤ تو صحیح۔ وہ اس کے ہاتھ سے کلر اور برش لے کر پاس رکھے ٹیبل پر رکھتا اسے ہاتھ سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ کچن میں کھڑی ساجدہ بانو انہیں دیکھ کر مسکرائی۔ طلحہ جب اسے اپنے گھر لے آیا تو اسے فرح کہیں بھی نہیں ملی۔ وہ اسے کمرے میں دیکھنے گیا لیکن وہ وہاں پر بھی نہیں تھی۔ اب صحیح معنوں میں طلحہ فرح کے لیے پریشان ہو گیا تھا کہ آخر وہ کہاں گئی۔ وہ اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہا تھا۔ بھائی کیا ہوا ہے؟ آپ کسے ڈھونڈ رہے ہیں؟ نہ جانے فرح کہاں چلی گئی ہے، وہ گھر پہ کہیں بھی نہیں ہے۔ فرح؟ ہاں فرح، اسی سے ہی تو تمہیں ملانے لایا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، طلحہ پریشانی سے بولا۔ ہاں فرح، اسی سے ہی تو تمہیں ملانے لایا تھا، لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی گئی ہے، طلحہ پریشانی سے بولا۔ البتہ فرح نام سن کر ایک لمحے کو حرین چونکی ضرور تھی، کیونکہ اس کی سہیلی کا نام بھی فرح ہی تھا۔ اسے شدت سے فرح کی یاد آئی تھی، کاش کہ فرح اسے مل پاتی، وہ اسے اگر اپنی بینائی کے واپس آنے کی خبر سناتی تو وہ یقیناً وہ بہت زیادہ خوش ہوتی۔ تم بیٹھو میں لان میں جا کر دیکھتا ہوں۔ جی طلحہ بھائی۔ طلحہ وہاں سے چلا گیا تھا اور حرین گھر کو دیکھنے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ روحان نے گاڑی ایک اڈے کے پاس ہی روک لی تھی۔ مستقیم گاڑی سے اترا اور اس کے ساتھ ہی منہاس، روحان، حذیفہ اور نواز بھی گن ساتھ لیے مستقیم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے دائیں بائیں چلنے لگے۔ وہ اڈے میں داخل ہوئے، وہاں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، بدبو اتنی تیز تھی کہ ان سب کا وہاں پر دم گھٹنے لگا تھا۔ ان سب نے اپنی ایک ہاتھ ناک پر رکھ لیا تھا۔ مستقیم کی نظر ایک شخص پر پڑی تھی جو انتہائی ابتر حالت میں تھا، شیو بری ہوئی تھی، اس نے میلے کچیلے کپڑے پہن رکھے تھے، وہ گندگی کے ڈھیر پر بے فکر سا بیٹھا سگریٹ کے گہرے کش لگا رہا تھا۔ مستقیم اس کے پاس چلا آیا، اس آدمی کا منہ کھل گیا، اس نے حیرت سے بڑے ٹھاٹھ باٹھ سے کھڑے مستقیم کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے منہاس، حذیفہ، روحان اور نواز کو دیکھا جو گن تھامے الرٹ کھڑے تھے۔ وہ خوفزدہ ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ سے سگریٹ گر گئی تھی، وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ ڈرتے ہوئے بولا، مجھے مت مارو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں لالا کو کب کا چھوڑ چکا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ لالا اب کہاں ہے۔ وہ آدمی ان سب کو پاشا کے آدمی سمجھ رہا تھا، کیونکہ کافی عرصے سے پاشا کے آدمی اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ وہ ڈر کر بھاگنے لگا تو مستقیم نے اسے آواز لگائی، کرامتے رک جاؤ، یہ میں ہوں مستقیم، لالا کا مستقیم۔
یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں پاشا نے پوچھا۔ عروج مراج گویا ہوئی۔ پاشا، یہ لڑکا کل سے کچھ بھی نہیں کھا رہا، اس نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے۔ اچھا تو ایسی بات ہے؟ پاشا سیف بیگ کے پاس آیا۔ کیوں بے، کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تیری ماں کی فوتگی ہو گئی ہے کیا؟ شاید اس لیے تو کھانا نہیں کھا رہا۔ پاشا کی اس بات پر وہ تینوں مسئلہ آدمی اور عروج مراج مسکرائے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ البتہ سیف پاشا کو آنکھیں دکھانے لگا تھا۔ پاشا سے اسے شاید یہ بات کی بالکل بھی پسند نہیں آئی تھی۔ وہ غصے سے چیخا، چھوڑ دو مجھے، کیوں قید کیا ہوا ہے مجھے جہاں پر؟ جانے دو مجھے۔ وہ دوبارہ سے چلایا۔ پاشا کی ایک زناٹے دار تھپڑ سیف بیگ کا منہ بند کر گئی تھی۔ تھپڑ اتنی زوردار تھی کہ اس کا گال سنسنا اٹھا تھا۔ تھپڑ کھاتے ہی اس کی زبان نے آواز نکالنا بند کر دیا تھا۔ پاشا سیف بیگ کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑے غصے سے بولا، اونچی آواز والے لوگ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور جو اونچا بولتا ہے نا وہ بہت اونچا ہی چلا جاتا ہے۔ مطلب سمجھ رہے ہو نا کہ اونچا جانے کا کیا مطلب ہے؟ پاشا اوپر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ سیف اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اسے خوف سے دیکھنے لگا۔ اب وہ بالکل ساکت ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ پاشا نے 2-3 بار اس کے سر جھٹکا دیا اور پھر گویا ہوا، ویسے تمہارا باپ ہے بہت ضدی، بیٹے کو ابھی تک چھڑانے نہیں آیا۔ سیف سوچ کر رہ گیا، بھلا وہ مجھ جیسے خود غرض دھوکے باز اور لالچی بیٹے کو کیوں کر بچانے آئے گا؟ میرے لیے یہی سزا کافی ہے۔ پاشا اسے دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، نہ جانے اس مصیبت کو اور کتنے دن برداشت کرنا پڑے گا۔ میں تو اس سے تنگ ہی آ گیا ہوں۔ اب عزت سے کھانا کھاؤ ورنہ پھر اوپر جا کر کھانا کھا لینا۔ یہ سنتے ہی سیف جلدی سے بولا، میرے ہاتھ کھولو میں کھانا کھاؤں گا۔ عروج نے اس کے ہاتھ کھولے اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا کیونکہ اسے مرنا نہیں تھا۔ عروج اسے یوں دیکھ کر مسکرائی، ویسے ڈر بھی کیا چیز ہے، اچھے اچھوں کو لائن میں لا کھڑا کر دیتا ہے۔ پاشا وہاں سے چلا گیا۔ عنایت بیگ امامہ کو لے کر شمیم آرا کے گھر آیا تھا۔ شمیم آرا امامہ کو دیکھتے ہی اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ عنایت بیگ مسکرائے۔ شمیم آرا عنایت بیگ سے ملی اور انہیں بٹھا کر وہ ان سے حال احوال پوچھنے لگی۔ عنایت بیگ نے سب سے پہلے اس کا شکریہ ادا کیا تھا کہ وہ اتنے سالوں تک اس کی بیٹی کی حفاظت کرتی رہی۔ بھائی جان، آپ مجھے اب شرمندہ کر رہے ہیں۔ امامہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے، اب شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ بھائی جان، آپ یہاں امامہ کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ آپ جانتے ہیں نا کہ پاشا سے اس کو خطرہ ہے۔ ہاں جانتا ہوں بہن، لیکن ایک پریشانی کی وجہ سے مجھے یہاں آنا پڑا ہے۔ وہ کیا؟ شمیم آرا نے پوچھا، اور عنایت بیگ نے اسے سیف بیگ والی پوری بات بتا دی۔ اوہ یہ تو بہت ہی برا ہو گیا، اب کیا کریں گے آپ؟ اگر خدا نخواستہ اس نے آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا تو؟ نہیں، وہ مجھ سے اب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میرے پاس برطانوی شہریت ہے، وہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اس نے مجھے کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو پھر وہ خود نہیں بچ پائے گا۔ میں پوری تیاری اور پلان کے ساتھ ہی یہاں آیا ہوں۔ وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ سیف کے ذریعے مجھے بلیک میل کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں ادھر سیف کو آزاد کروانے ہی آیا ہوں۔ وہ کیسے؟ میں کچھ کرتا ہوں۔ میں پہلے پاشا کو بڑی رقم کی آفر کروں گا، اگر وہ مان گیا تو اس کے ساتھ ڈیل کروں گا، ورنہ پھر میں اس کے ساتھ دوسرے طریقے سے نپٹوں گا۔ سلوا نے جب ضمیر علی شاہ کو سامنے دیکھا تو خوف کے مارے اس کا دل بند ہونے لگا۔ اس کا دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ سلوا کو ڈر لگا کہ کہیں اس کا دل باہر نہ نکل آئے۔ وہ خوفزدہ سی ضمیر علی شاہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے تھوک نکل کر سامنے کھڑے ضمیر علی شاہ کو دیکھا۔ وہ مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی، ارے انکل آپ یہاں؟ دیکھیے نا انکل، میں پتہ نہیں یہاں کیسے پہنچ گئی، اور یہ قبریں، اف، انہیں دیکھ کر تو میں بہت ڈر گئی تھی۔ اچھا ہوا کہ آپ آ گئے یہاں، ورنہ میں یہیں پر مر جاتی خوف سے رو رو کر۔ سلوا نے خود کو اس طرح سے ظاہر کیا تھا کہ جیسے وہ کچھ بھی نہیں جانتی، وہ بس ایک غلطی سے ہی یہاں چلی آئی تھی۔ ضمیر علی شاہ غصے سے دھاڑے، لڑکی میں نے تجھے منع کیا تھا نا کہ ادھر مت آنا، پھر تم یہاں کیوں آئی؟ سلوا اس کے چلانے پر ڈر گئی تھی۔ وہ انجان بننے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، انکل میں تو خود بھی نہیں جانتی کہ میں یہاں کیسے آ گئی۔ وہ اس طرح کمرے کو دیکھتے ہوئے بولی، بکواس بند کرو لڑکی۔ ضمیر علی شاہ دھاڑے۔ اس کی دھاڑ سن کر سلوا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے سہم کر ضمیر علی شاہ کو دیکھا تھا۔ پھر وہ انتہائی معصومیت سے بولی، انکل آپ اتنا چیخ کیوں رہے ہیں؟ آپ آہستہ سے بھی تو بات کر سکتے ہیں۔ ضمیر علی شاہ اپنے سے باہر ہو گئے تھے۔ لڑکی تم نے یہاں آ کر بالکل بھی اچھا نہیں کیا، اپنے لیے خود ہی مصیبت کھڑی کی ہے تم نے۔ اب تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گی۔ وہ کیوں بھلا؟ میں نے کیا کیا ہے انکل؟ ویسے معصومیت کی بھی حد تھی۔
میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ ادھر مت آنا، لیکن نہیں، تم نے میری بات نہیں مانی تو اب سزا بھی بھگتو۔ تم بہت ضدی لڑکی ہو، جس چیز کے پیچھے پڑتی ہو اسے جان کر ہی دم لیتی ہو۔ اب جب کہ تم نے میری حقیقت جان لی ہے تو تم یہاں سے باہر نہیں جا سکو گی۔ تم بھی ان باقی لوگوں کی طرح یہیں پر قید رہو گی، انہی لوگوں کی طرح تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی اور پھر ڈھانچے میں تبدیل ہو جاؤ گی۔ سلوا نے تھوک نگلتے ہوئے خوف سے دیوار پر لٹکے ان ڈھانچوں کو دیکھا تھا۔ ڈھانچے، وہ ڈر کر بولی، نہیں انکل پلیز ایسا مت کریں، مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، آپ یوں سمجھ لیں کہ ادھر میں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، میں اسے ایک ڈرونا خواب سمجھ کر سب کچھ بھول جاؤں گی۔ پلیز انکل میرے ساتھ ایسا مت کریں، مجھے ان ڈھانچوں سے بہت ڈر لگتا ہے، میں تو یہ بھی نہیں جانتی کہ یہ دنوں قبریں آخر ہیں کس کی، میں تو بس ان قبروں کو دیکھ کر اس لیے رو رہی تھی کیونکہ مجھے میرے ڈیڈی یاد آ گئے تھے۔ خاموش لڑکی، ضمیر علی شاہ دارے۔ سلوا نے اپنی سانس تک روک لی تھی۔ انکل آپ تو بہت اچھے انسان ہیں نا، پلیز جانے دینا مجھے، سلوا اسے مکھن لگاتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے چیخ نکل گئی جب ضمیر علی شاہ دارے تھے، بکواس بند کرو تم اپنی لڑکی، تم جان گئی ہو یا پھر نہیں، لیکن سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی، اب تم پوری زندگی یہیں پر ہی گزارو گی، جب تک تمہاری سانسیں باقی ہیں، تمہیں بھی ان زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے میں کھڑے اپنے دو بندوں کو آواز لگائی، فرید، منور، اندر آؤ۔ وہ دونوں اندر چلے آئے۔ جی سائیں، اس لڑکی کو دیوار میں لگی زنجیروں کے ساتھ باندھ دو۔ جی سائیں۔ حکم پاتے ہی ان دونوں نے سلوا کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ اب اسے لے کر دوسرے کمرے میں باقی ڈھانچوں کے پاس لے جاؤ۔ جی سائیں۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹ کر لے جانے لگے۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، سلوا خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ضمیر علی شاہ نے سلوا کا موبائل اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ وہ دونوں سے اسے کمرے میں لے آئے تھے جہاں پر وہ اسی سالہ بوڑھا آدمی بندھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر سلوا نے خوف سے جھرجھری لی تھی۔ اس نے دیکھا آس پاس بھی اور کئی ڈھانچے لٹکے ہوئے تھے۔ ان دونوں کو سلوا کو چھوڑ دیا اور پھر ایک ڈھانچے کو زنجیروں سے آزاد کرنے لگے تاکہ سمجھ اب سلوا شاہ زمان شاہ کو باندھ سکیں۔ وہاں انسانی گوشت کے گلسر جانے کی انتہائی گندگی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ سلوا نے اپنی ناک بند کر لی تھی۔ ادھر تو پہلے ہی دن اس گندی بدبو کی وجہ سے میرا دم نکل جائے گا، کچھ تو رحم کرو مجھ پر ظالمو، دیکھو تو صحیح، ادھر سرا اندر اور گندی بدبو ہے، اوف اللہ، میں تو اس بدبو سے ہی مر جاؤں گی۔ تبھی ضمیر علی شاہ بھی وہاں چلا آیا۔ پلیز انکل مجھ پر رحم کریں، چھوڑ دیں مجھے، میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ پلیز انکل، پلیز پلیز، سلوا اس کی منت کرتے ہوئے بولی، تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ نہیں نہیں انکل، قسم خدا کی لے لیں، میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا، آپ تو ماشاءاللہ سے بڑے چالاک اور ہوشیار انسان ہیں، کہیں آپ ہوشیار پور سے نہیں ہیں انکل؟ ہاں بتائیے بتائیے، سلوا نے مسکراتے ہوئے بولی۔ چپ کر جاؤ لڑکی، ضمیر علی شاہ غصے سے بولے، جس پر سلوا خاموش ہو گئی۔ اب خاموش ہو کر کھڑی رہو۔ انکل ادھر کھڑا ہی تو نہیں جا رہا، پھر میں کیسے کھڑی رہوں؟ ضمیر علی شاہ نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ وہ لڑکی یا تو پاگل تھی یا پھر اسے پاگل کرنے والی تھی۔ انور اور فرید نے اس ڈھانچے کو زنجیروں سے آزاد کر کے زمین پر پھینکا جس کی وجہ سے اس کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی تھیں۔ اب وہ سلوا کو پکڑے اس دیوار تک لے آئے اور پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو زنجیروں سے باندھنے لگے۔ سلوا احتجاج کرتے ہوئے بولی، انکل پلیز مت کریں ایسا، پلیز انکل ایسا ظلم نہ کریں، میں ادھر مر جاؤں گی انکل۔ ہاں تو مرنے کے لیے ہی تو تمہیں یہاں پر قید کر رہے ہیں نا؟ انکل مجھے یہاں پر ڈر لگے گا، کیا مجھے میرا فون دے کر جائیں گے تاکہ میں اس کی روشنی سے کچھ اطمینان حاصل کر سکوں؟ کیا تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ ضمیر علی شاہ نے سلوا سے پوچھا۔ اللہ نہ کرے انکل کہ آپ پاگل ہوں۔ دیکھو لڑکی، خاموش ہو جاؤ اور میرے دماغ کی دہی بنانا بند کر دو۔ دہی؟ کیا آپ کے دماغ کی بھی دہی بنتی ہے؟ پھر تو آپ دہی سے رائتا بھی بناتے ہوں گے، اور مجھے رائتا بہت پسند ہے۔ ضمیر علی شاہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ وہ انور اور فرید سے بولا، اسے جلدی سے زنجیروں سے باندھ دو۔ جی سائیں۔ ان دونوں نے سلوا کے دونوں ہاتھ زنجیروں سے باندھ دیے۔ انکل اس طرح سے تو بندھے رہنے سے میری ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، میری کمر کی ہڈی بھی چٹک جائے گی، کچھ تو رحم کرے۔ سلوا کے احتجاج کا ضمیر علی شاہ پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ ان دونوں لڑکوں کے ساتھ وہاں سے نکل گیا۔ انکل پلیز میری بات سنیں، انکل کم سے کم مجھے کرسی پر ہی بٹھا کر باندھ دیتے، اس طرح کھڑا رہنے سے تو بہتر کرسی ہی تھی۔ سلوا نے نگاہ سامنے اس 80 سالہ بوڑھے پر ڈالی تو اسے خوف محسوس ہوا۔ ممی بچاؤ، زلیخا، زلیخا کہاں ہو تم؟ پلیز ہیلپ می، مجھے یہاں سے نکالو۔ سلوا چیخ چیخ کر زلیخا کو مدد کے لیے آوازیں دینے لگی۔ کہاں ہو تم زلیخا کی بچی؟ سلوا کو غصہ ہی آ گیا تھا۔
اب وہ اپنا غصہ میر مودی شاہ پر نکال رہی تھی۔ جاسوس کہیں کا، ویسے تو میری ہر جگہ جاسوسی کرتا رہتا تھا، تو اب کیا ہوا؟ اب کیوں نہیں میری جاسوسی کی؟ اسے میری کیا پرواہ ہوگی؟ اسے تو اب سونے کی پرواہ ہوگی نا۔ وار میں جاؤں میں، میرا کیا ہے؟ اس کی بلا سے تو میں مر ہی جاؤں بہتر ہے۔ وہ تو خوش ہو رہا ہوگا میری گمشدگی کا سن کر۔ چلو اچھا ہی ہوا کہ جان چھوٹ جائے گی اس لڑکی سے۔ اب سونی سے شادی کر کے مزے کی زندگی گزاروں گا اور حویلی کا مالک بن جاؤں گا۔ احسان فراموش کہیں کا، یہ سارا پلان تو میں نے ہی اسے بتایا تھا نا، اب وہ مجھے ہی بھول گیا ہے، دھوکے باز کہیں کا۔ ادھر بیچ میں اب میں ہی سڑ رہی ہوں، نہ جانے اب اس تہہ خانے سے اور ان 5 ڈانوں کی دنیا سے کبھی رہائی ملے گی کہ بھی نہیں۔ یا اللہ میری مدد کر، کاش کہ میں ایسی غلطی نہ کرتی، کاش کہ میں انمول کی بات مان لیتی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی کہ کہیں میں خود ہی نہ پھنس ہی نہ جاؤں، اور اب دیکھ لو پھنس گئی نا میں۔ اب کون نکالے گا مجھے یہاں سے؟ کس کو خبر ہوگی کہ سلویٰ شاہ زمان شاہ ادھر قید کی ہوئی ہے؟ جاری ہے۔